ابراہیمی عہد انجیل کو جامع طور پر پہنچانے کے لیے ہمیں خدا کے ابراہیم سے غیر مشروط وعدے کو سمجھنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس مقام پر گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط میں وہ اصل میں شریعت ملنے سے پہلے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں 430 سال پہلے شریعت کوہ سینا پر دی گئی جب خدا نے ابراہیم کو بلایا، اور یہاں اس کا پورا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیم بھی جو بت پرستی سے تبدیل ہوا تھا، ایمان کے ذریعے بچایا گیا تھا، اور وہ اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہے۔ وہ اس پر زور دینے والا ہے، لیکن پہلے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ اس قدر حیران کیوں ہے کہ گلتیوں کی کلیسیاؤں میں ان ایمانداروں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اور یوں ہم سیدھا تیسرے باب کی پہلی آیت میں جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے نادان گلتیو۔ یونانی متن میں واقعی نادان کی جگہ غیر معقول ہو سکتا ہے۔ تم غیر معقول گلتیو، تم غیر منطقی سوچ رہے ہو، تم میں عقل کی کمی ہے۔ یہ نادان کہنے سے کہیں نرم لفظ ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر اس کی تشویش کا نچوڑ ہے۔ اسے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دیا گیا۔ اب یہ ایک بہت اہم بیان ہے۔ یسوع مسیح کو عوام کے سامنے مصلوبیت کے لیے کیسے پیش کیا گیا؟ اب یہ مسیح کی موت کے بعد تھا۔ مسیح آسمان پر واپس آیا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو؟ پالوس کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ اور یہاں لفظ تجربہ بہت بہت اہم ہے۔ ان کے پاس منفرد تجربات تھے جنہوں نے انجیل کی تصدیق کی، اور وہ کہتا ہے، کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ حیران تھا، کیا آپ واقعی ایماندار ہیں؟ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ اب وہ یہاں جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان شہروں میں آئے، یعنی پسدیا کے انطاکیہ میں، اکنیم میں، لسترا میں، دربے میں، تو خدا نے میرے وسیلے سے بطور رسول ہونے کے کام لیا۔ اور جب پالوس نے جو کرنتھیوں کو اپنا دوسرا خط لکھا، یاد ہے، اس نے یہ کہا، رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ پالوس کے رسولی تجربات اور بلاہٹ میں اس کے پاس وہی نعمتیں تھیں جو پطرس کے پاس بھی تھیں، جس نے حقیقت میں کسی کو مردوں میں سے زندہ کیا، جس نے معذوروں کو شفا دی۔ پالوس کے پاس رسول ہونے کی علامتیں تھیں، اور جب وہ سفر پر گیا تو وہ ان علامتوں سے کام کرنے کے قابل تھا، اور وہ پہلے ہی ایسا کر چکا تھا۔ یاد کریں، کپرس میں یہ کوئی عام تجربہ نہیں جو خدا نے اسے دیا، یہ بہت منفرد ہے، اور در حقیقت ہم اس کے بارے میں عبرانیوں دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ عام وضاحت جو ہم نے پولس رسول کے حوالے سے پڑھی ہے عبرانیوں کے دوسرے باب آیت نمبر 3 میں۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہمارے گناہوں سے نجات اور ابدی زندگی، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، اور وہاں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور تعلیم دینے لگے تو انہوں نے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یسوع مسیح اس پیغام کی تعلیم دیتے آئے تھے کہ وہ دنیا کے گناہوں کے لیے مرنے والے تھے، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ لیکن غور کریں، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، اور یہ بہت بڑی نجات ہے، سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچی۔ وہ کون تھے جنہوں نے اسے سنا؟ رسول۔ وہ بنیادی طور پر رسولوں کا حوالہ دے رہا ہے، اگرچہ کچھ اور بھی تھے جنہوں نے اس
ناقابل یقین طاقت کا تجربہ کیا، جیسے استفنس اور فلپس، لیکن غور کریں کہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اسی وقت یسوع مسیح خوشخبری دینے آیا تھا، اور جیسے رسولوں نے پردہ اٹھایا اور خوشخبری پیش کی، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ جب پولس گلتیا کی کلیسیاؤں میں آیا تو خدا نے اسے خدا کے روح سے یہ معجزات کرنے کے قابل بنایا، اور کسی نہ کسی طرح ان معجزات کو انجام دینے کے عمل میں پولس نے کہا، یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنا دراصل تمہارے درمیان ان معجزات کے ذریعے ظاہر ہوا تھا۔ اس لیے یہاں پولس ایک بہت ہی منفرد تجربے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انجیل یا خوشخبری کی تصدیق، اب وہ دوبارہ ان تجربات کے ذریعے اپنے رسول ہونے کا دفاع کر رہا ہے، اور وہ گلتیوں سے کہتا ہے جو ایماندار ہیں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ تم غیر معقول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے بھول سکتے ہو جب یہ لوگ باہر سے تمہاری کلیسیوں میں آتے ہیں اور حقیقت میں تمہیں بتاتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں اور میں سچ کو بیان نہیں کرتا؟ تمہیں یاد نہیں جب میں وہاں تھا تو کیا ہوا تھا؟ اگرچہ اس مقام پر وہ بدل جاتا ہے اور وہ ابراہم کی طرف واپس جاتا ہے، وہ جو واقعی ہمارے اصول کا مرکز ہے۔ اور یہاں وہ گلتیوں 3 باب کی 7ویں اور 9ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ابراہم کیسے بچایا گیا؟ کاموں سے؟ یہ یقینی طور پر شریعت کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ شریعت تو نہیں دی گئی تھی اور مزید سال تک نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے یہ ایمان سے تھا، اور 430 سال یقیناً یہاں ہم پیدائش 6 باب کی 15ویں آیت پر واپس جاتے ہیں، جہاں ہمارے پاس ترتیب ہے، جہاں ابراہم شک کر رہا ہے کہ خدا نے اسے اس سرزمین میں کیوں بلایا، اور خدا نے اس سے یہ وعدہ کیوں کیا کہ اس کے پاس اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، اور اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کی بیوی حاملہ نہیں ہو سکتی تھی، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ حوصلہ شکن ہے۔ اور خدا اسے ستاروں کے نیچے باہر لایا اور کہا، ستاروں کو دیکھو، اگر تو ان کو شمار کر سکتا ہے تو تیری نسل بھی اسی طرح ہوگی۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں پیدائش 15ویں باب کی 6 آیت میں، ابراہم خداوند پر ایمان لایا، اور یہ ایمان ہے، اس نے کیا یقین کیا کہ اس کے ہاں بیٹا ہونے والا تھا، ایک بیٹا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بیٹا ہے، وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ بیٹا یسوع مسیح کا پیش خیمہ ہوگا، ایک بیج۔ ابراہم خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ ابراہم کو کیسے بچایا گیا؟ ایمان سے۔ چنانچہ پولس کہہ رہا ہے، دیکھو ایمان کے بغیر کوئی یہودی یا غیر قوم کبھی نہیں بچ سکتی۔ ایمان کے ذریعے پیدائش 12ویں باب کی طرف واپس جائیں، جب خدا نے حقیقت میں ابراہم کو بت پرستی سے باہر نکالا، خدا نے کہا جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اور ویسے یہود دشمنی خدا کی مرضی کی بہت سنگین خلاف ورزی ہے، یہاں تک کہ آج تک جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ وہ کون ہے؟ ہم سب، یہودی اور غیر قوم دونوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں پولس واقعی یہاں کیا کہہ رہا ہے، میں خلاصہ کرتا ہوں۔ عہد عتیق یا پرانا عہد نامہ ویسے پرانے عہد کے لیے ایک اور لفظ ہے، اور اس کی طرح پرانے عہد نامے کے تحت ایماندار مسیح مصلوب کے منتظر تھے، حالانکہ ان کی سمجھ محدود تھی۔ ابراہم نے صرف خدا پر یقین کیا، اور یہ اس کا موروثی ایمان ہے، اگرچہ وہ اسے پوری طرح سے نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آنے والا تھا، اور یہ ابراہم کی نسل ہوگا۔
بالآخر نجات دہندے کو جنم دینا، اور وہ محدود سمجھ کے ساتھ بھی اس بات پر یقین رکھتا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے راست باز ٹھہرا۔ اب نئے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے کے لیے ایک اور لفظ نیا عہد ہے۔ یہ واقعی مترادف الفاظ ہیں، لہٰذا ہماری کتاب مقدس میں ہم پرانا عہد، نیا عہد، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ رکھ سکتے ہیں۔ نئے عہد کے تحت تمام ایماندار پوری سمجھ کے ساتھ پیچھے مسیح یسوع کی موت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابراہم سے وعدہ پورا کرنے آیا تھا کہ وہ بیج کو جنم دے گا جو آخر کار مسیحا بنے گا، جسے مصلوب کیا جائے گا، دفن کیا جائے گا، وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور باپ کی دہنے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ تو پولس اسے حل کر رہا ہے کہ تاکہ ان غلطیوں کو واقعی یہ سمجھنے میں مدد کی جائے کہ ایمان کے ذریعے جواز دینا جو واقعی غلطیوں کا پیغام ہے، جو صرف نئے عہد نامے میں شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ تمام راستے ابراہم کی بلاہٹ پر واپس جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھاتا ہے جو ہم نے ایک رسول کی نشانیوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ معجزات، نشانات، عجائبات، اور یہاں غور طلب اور جوابی سوال ہے۔ اگرچہ خدا کی قدرت کو کبھی محدود نہیں ہونا چاہیے، آج انجیل کے پیغام کی تصدیق کے لیے خدا کا بنیادی منصوبہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اب خدا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے اس زمانے کے دور کو طے کیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور جب اس نے رسولوں کو ایک نیا حکم دیا جو یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں ہے، وہاں اس اوپر والے کمرے میں، اور میں اسے محبت کے نتائج کہتا ہوں، یہ اصول 33 ہے جو یوحنا کی انجیل سے آتا ہے، اور ایمانداروں کے طور پر ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں محبت کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ دنیا کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یسوع مسیح خدا کا مجسم بیٹا ہے۔ اور ویسے یہ گلتیا کی کلیسیاؤں میں نہیں ہو رہا تھا۔ اس جھوٹی تعلیم کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور یسوع نے واقعی دعا کی کہ ہم اس کی محبت پر عمل کریں۔ ہم یوحنا باب نمبر 13 میں دیکھتے ہیں، وہاں اس اوپر والے حصے میں اس نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانا حکم کیا ہے؟ شریعت۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ انجیل کو پہچاننے کی بنیاد ہے۔ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو واقعی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی، اور اس طرح یہ بہت اہم ہے کہ یسوع مسیح وہی ہے جو اس نے کہا کہ وہ تھا۔ لیکن ایک بار جب آسمان کو چھوڑ آیا اور وہ گتسمنی باغ کی طرف جا رہا تھا تو اس نے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ایک لحاظ سے جب اس نے کہا میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ہم ہیں، اور ہم رسولوں کے ذریعے مسیح کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ وہ کہتا ہے ہم سب کا ذکر کرتے ہوئے غلطیوں سمیت، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ کیوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ نشانات اور عجائبات اور معجزات کے مقاصد کیا تھے؟ ابتدا میں یسوع اور پولس اور دوسرے رسولوں اور دیگر منتخب کردہ افراد کے ذریعے کام کیا گیا تھا، جسے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ یاد ہے جب یوحنا نے اپنی انجیل ختم کی تھی، اس نے کہا یسوع مسیح نے شاگردوں کی موجودگی میں اور بھی بہت سے کام کیے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ایمان لانے سے تمہیں اس کے نام سے زندگی مل سکتی ہے۔ لیکن آج ہم اس تجربے کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تب ہے جب ہم اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔